عاشر کے والد اس وقت گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے جو یہ تکرار سنی تو کمرے سے باہر آ گئے اور بولے، عاشر یہ کیا بک رہے ہو تم؟ ایسی پاک باز بہو پر الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابا آپ نہ بولیں بیچ میں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، میرا اور اس آوارہ عورت کا معاملہ ہے۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیے، مجھے اس سے پوچھنے دیں، دیکھنا ابھی یہ اصل باپ کا نام کیسے بتائے گی۔ عاشر نے اپنے باپ کو ایک طرف کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ تب ہی اس کی ماں آگے بڑھی۔ اس نے عاشر کو سختی سے ڈانٹا، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تمہیں غیرت نہیں آتی؟ بے غیرت کہیں ڈوب پر جا کر۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا، اس کی جیب میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ اس نے غصے سے موبائل جیب سے باہر نکالا اور آن کر کے بولا، ہیلو۔ عاشر کو جواب میں جو سننے کو ملا اس نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ آگ تو لگنا ہی تھی، یہ فون ایک لڑکی کا تھا، اس لڑکی کا جو گاہے بگاہے عاشر کو زوہا کے بارے میں نت نئی خبریں دیتی رہتی تھی۔ وہ خود کو زوہا کی سہیلی بتاتی تھی، ایسی رازدار سہیلی جس سے زوہا کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ جب اس کا جی چاہتا تھا وہ عاشر سے بات کرتی اور یہ یقین دلانے کے لیے وہ سچی ہے، عاشر کو یہ تک بتا دیتی کہ زویا نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں، کس رنگ کے پہنے ہیں، اور اس کے گھر میں کیا پکا ہے اور کس نے پکایا ہے۔ ایسی پکی رپورٹ کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا، جبکہ عاشر وہ تو ایک انتہائی وہمی اور شکی مزاج مرد تھا۔ وہ لڑکی آگ لگانے کے بعد اپنا موبائل فون آف کر دیتی تھی۔ اگر عاشر بعد میں اس سے رابطہ کرنا چاہتا تو نہ ہو پاتا۔ وہ لڑکی بات کرنے کے بعد پہلے موبائل فون کا سوئچ آف کرتی اور پھر سم تبدیل کر لیتی۔ نتیجہ یہ کہ عاشر کوشش کے باوجود بھی اس سے رابطہ نہ کر پاتا تھا۔ اس فون کے رابطے کو 1-1.5 ماہ سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ زوہا کو معلوم نہ تھا کہ کوئی لڑکی اس کی سہیلی بن کر اس کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے۔ اس لڑکی کا زوہا سے ہرگز کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ پڑوس کی لڑکی تھی جس کی عاشر کی بہن فرخندہ سے خاصی دوستی تھی۔ فرخندہ کی شادی کے بعد اس نے عاشر کے بھابیوں سے دوستی گاڑ لی تھی۔ دراصل وہ اس گھر میں عاشر کے چھوٹے بھائی صادق کے لیے آتی تھی۔ وہ ایک منتخب مزاج اور حاسد قسم کی لڑکی تھی۔ نام تھا اس کا ریحانہ۔ ریحانہ برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے بجائے زیادہ تر یہیں گھسی رہتی۔ فلم اور فیشن اس کے مرغوب موضوعات تھے۔ زوہا کسی اور مزاج کی تھی، اس لیے وہ اسے زیادہ منہ نہ لگاتی تھی، اور یہ بات ریحانہ کو اچھی نہ لگتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس کے خلاف بھابیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتی رہتی۔ ریحانہ اس گھر کی ہر بات سے واقف تھی۔ وہ صادق پر جان دیتی تھی۔ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن صادق کو اس طرح کی اچھال چھکا قسم کی لڑکیاں پسند نہ تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی آئیڈیل شخصیت تھی تو وہ زوہا تھی۔ صادق اپنے بھائی کے مزاج سے واقف تھا، اس لیے زوہا سے دور رہتا تھا، بہت نپی تلی بات کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی ریحانہ کو کسی طور توقع نہ تھی، جب ریحانہ نے شادی کے لیے شدید اصرار کیا اور صادق نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ جواب ریحانہ کو شدید خلجان میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ صادق سے اس انکار کا انتقام لے کر رہے گی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی ٹھانی۔ صادق منکر اور زوہا متکبر، تو کیوں نہ ایک ہی چھری سے دونوں کو ذبح کر دیا جائے۔ شاطر ریحانہ نے بڑی جامع منصوبہ بندی کی۔ زوہا کے ہاں کسی بھی وقت مہمان آنے کی توقع تھی۔ عاشر کے مزاج سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ گھر کی بیدی تھی۔ اس نے لنکا ڈھانے کی ٹھان لی تھی اور اس نے عاشر کے کان میں قطرہ قطرہ زہر ٹپکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ جلدی پر تیل ڈالنے والی بات تھی۔ پہلے عاشر کو زوہا کی طرف سے ہوشیار رہنے کو کہا گیا، پھر جب زوہا کے ہاں مہمان کی آمد ہو گئی تو اس نوزائیدہ بچی کو مشکوک بنا دیا گیا۔ وہ خود کو زوہا کی رازدار سہیلی بتاتی تھی، لہٰذا ساری باتیں زوہا کے حوالے سے کہی جاتی تھیں۔ مثلاً زوہا نے مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، لہٰذا میں نے بھی اس سے ایسا انتقام لیا ہے کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ یہ بچی اس کی نہیں ہے، یہ بچی اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کی ہے۔ میں عاشر کو چائے میں نیند کی گولی دے کر سلا دیتی ہوں
اور اس کو کمرے میں بلا لیتی ہوں۔ یہ مجھ پر خواہ شک کرتا تھا نا، اب میں نے اس کا شک یقین میں بدل دیا ہے، اور اس احمق کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ایک شکی آدمی کو خود اس کی بیوی کے حوالے سے بتایا جائے تو پھر اس کا دل ملانا حق بجانب تھا۔ جب عاشر اپنے مجرم کا نام پوچھتا تو وہ ہنس کر کہتی، بتا دوں گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ اب عاشر سے صبر نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے شرم و لحاظ چھوڑ کر زوہا کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ریحانہ بھی اس وقت گھر میں ہی موجود تھی۔ بھابھی اسے رپورٹ دیتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ آپے سے باہر ہوا تو بھابھی نے ریحانہ سے ایسے نازک وقت میں گھر سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ریحانہ خود اب یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے، حملہ آور حملے کے لیے تیار ہے، بس ریموٹ کا بٹن دبانا ہے۔ ریموٹ کی صورت موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سیدھی اپنے گھر گئی۔ تیزی سے اس نے سم تبدیل کی اور واش روم میں جا کر اس نے عاشر کو فون کیا۔ عاشر نے اپنی جیب سے فون نکالا اور بولا، ہیلو، آپ کئی دنوں سے مجھ سے اپنی بچی کے اصل باپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا؟ اگرچہ میری سہیلی زوہا نے مجھے اصل باپ کا نام بتا دیا تھا، لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہ رہی تھی۔ لیکن اب آپ بضد ہیں اور مجھے قسم بھی دے دی ہے، لہٰذا مجبور ہو کر اس کا نام بتائے دیتی ہوں۔ آپ کی بچی کا اصل باپ ہے آپ کا چھوٹا بھائی صادق۔ اس اطلاع نے عاشر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس کی نسوں میں دوڑنے والا خون تیزاب بن گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کچن میں گیا، وہاں سے اس نے 9 انچ لمبا پھل کاٹنے والا چھرا اٹھایا اور پھر تیزی سے زوہا پر وار کرتا چلا گیا۔ ہر وار پر کہتا، بتا اس کا باپ کون ہے، بتا اس کا باپ کون ہے، اور زوہا تڑپ کر جواب دیتی کہ آپ۔ زوہا میں جب تک جان رہی وہ آپ کہتی رہی، اور وہ چیختا رہا، میں نہیں، صادق بول، میں نہیں، صادق بول۔ گھر میں سب لوگ دم بخود کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جنونی کا ہاتھ پکڑ لے۔ جب شیطانی کھیل ختم ہو گیا تو وہ خون آلو چھری لے کر گھر سے نکل گیا۔ تھانے میں جا کر اقبال جرم کر لیا۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ اس بچی کو کسی فلاحی ادارے میں بھجوا دیا جائے، اسے گھر میں نہ رکھا جائے۔ میں اس گند کو گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور صادق سے کہنا میرا انتظار کرے۔ جب انارا زوہا کے قتل کا منظر دیکھ رہی تھی تو حسب معمول اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے چھری کی یہ وار اپنے جسم پر محسوس کیے۔ زوہا کے جسم سے ابلتا ہوا خون اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ گھٹی گھٹی سانس کے ساتھ بولی، اماں بس کر، اماں بس کر، ہٹا اس منظر کو میرے سامنے سے۔ اچھا پریشان نہ ہو۔ مائی پنکھی نے اپنی مٹھی کھولی، جلدی کچھ پڑھا اور تیسرے گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ انارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تیسرے گھر میں بیٹھی اپنی حواس درست کرنے لگی۔ لمبے اور گہرے سانس لے کر اس نے خود کو سنبھالا۔ اتنی دیر میں مائی پنکھی نے چاندی کا بھاری تعویذ گلے میں ڈالا اور 7ویں گھر سے نکلتے ہوئے بولی، چلن جو آجا۔ مائی پنکھی اپنی کھرری چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ جب بھی انارا کی زندگی کی جھلک دکھاتی تو خود بھی متاثر ہوتی تھی اور نڈھال سی ہو جاتی تھی۔ انارا مائی پنکھی کے پیروں میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی سوکھی ٹانگیں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگی۔ یہ وہ عمل تھا جس سے مائی پنکھی کو بہت سکون ملتا تھا اور اس کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ آنجو، دیکھ لیا تو نے اپنا تیسرا گھر؟ مائی پنکھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی، اماں، اس حرافہ ریحانہ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ انارا نے بڑے اتفاق رہتی میں بولا، ہاں لیکن بچی وہ بھی نہیں۔ اس نے جوش میں آ کر عاشر کی بھابھی کے سامنے یہ راز کھول دیا۔ بھابھی اتنے بڑے راز کو راز نہ رکھ سکی۔ اس نے صادق کو بتا دیا کہ یہ سب کیا دھرا ریحانہ کا ہے۔ اس نے شادی سے انکار کا انتقام لیا ہے۔ صادق نے ریحانہ سے دوبارہ تعلقات استوار کیے اور پھر ایک دن وہ اسے سمندر پر لے گیا، اس کا گلا گھونٹا اور سمندر میں پھینک کر گھر آ گیا۔ اماں، یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ جان کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچی ہے۔ انارا خوش ہوتے ہوئے بولی، چل اب تو آرام کر اور مجھے اپنا کام کرنے دے۔
माई पंखी चारपाई से उठते हुए बोली और अंदर चली गई। अम्मा, आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी है, अब तू क्या काम करेगी? चल तू भी सो जा, अनारा ने हंसते हुए कहा। तुझे पता है कि मैं रात को नहीं सोती, मैं जाने कहाँ होती हूँ। ये कहकर माई पंखी टहलने लगी और अनारा को इशारा किया कि कमरे की तरफ चली जा, और अनारा ने हुक्म की तामील करते हुए कमरे का रुख किया। अनारा के साथ और क्या क्या जुल्म हुए होंगे और कितनी जिंदगियों में कितनी तकलीफें सही होंगी इसने, ये सब जानने के लिए मैं भी बेचैन हूँ और उम्मीद है कि आप भी होंगे। आगे किसी हिस्से में हम ये सब जान ही जाएंगे। अगले एपिसोड में हम आबिर के बारे में जानेंगे कि उस लड़की को देखकर वो क्यों दीवाना सा हो गया था, वो कौन लड़की थी। ये सारी बातें अगले एपिसोड में जानेंगे। उस वक्त तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।